بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی فرمائش بھی نوٹ ڈاؤن کروائیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو فرمائش کر رہے ہیں وہ مجھے جلدی مل جائے اور میں اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں شارٹ ناول ہے، بہت ہی خوبصورت، تھوڑا سا فنی ہے، رومانٹک ہے، بہت مزے کا ناول ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے۔ ہیون جو ہے اس کو ہر چیز کا شوق ہوتا ہے سوائے پڑھنے کے، باقی ہر چیز میں وہ ماہر ہوتی ہے، کوکنگ میں، فلاور میکنگ میں، بیکنگ میں، ڈیزائننگ میں، بس پڑھنے کے لیے نا اسے کہیں بڑی زبردستی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ فیملی ساری انٹلیکچوئل ہے اور اسی بیس پہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک پیاری سی سٹوری ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے یہ ضرور سناؤں گی، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تھوڑی سی خوبصورت ہے۔ یہ ناول آیا تھا ماہ نامہ پاکیزہ کے 2008 کے شمارے میں، آئی تھنک سو، جی بالکل اپریل کے۔ اور ناول کا نام ہے سبز رتوں کا موسم اور رائٹر ہے سائمہ اکرم۔ پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں موت کا سا سناٹا تھا۔ سبھی چہرے اپنی اپنی جوابی شیٹس پر جھکے ہوئے تھے۔ کچھ چہروں پر سراسیمگی اور فکرمندی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ کچھ مکمل سنجیدگی اور محوے سے اپنا پرچہ کرنے میں مگن تھے۔ پہلی لائن میں 8ویں نمبر پر بیٹھی عروبہ کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور کوفت دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ یار ماہم، یہ باغ و بہار کس مصنف کی تصنیف ہے؟ عروبہ نے تیز و ترار اور ہوشیار سپرنٹنڈنٹ سے آنکھ بچا کر تھوڑا سا نیچے جھک کر آہستگی سے سرگوشی کی، لیکن ماہم کا آج خون مکمل سفید ہو چکا تھا۔ تبھی وہ ڈٹائی سے بولی، خدا کی قسم میری نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جوابی شیٹ پر تیزی سے قلم چلانے لگی، جبکہ عروبہ کا اس لمحے دل چاہا کہ اس کے ہاتھ میں قلم کی بجائے خنجر ہوتا، تاکہ وہ اس بے وفا، بے مروت اور طوطا چشم لڑکی کی گردن تو ضرور ہی اڑا دیتی، جو اس وقت سارے رشتے بھلائے دھڑا دھڑ پیپر حل کرنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ گھر میں کچھ اور طے ہوا تھا۔ شرافت سے بتا دو ورنہ اسجد بھیا سے شکایت کروں گی کہ اس گھٹیا لڑکی نے مجھے پیپر میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے ایسی فضول لڑکی کو کم از کم میں اپنی بھابھی نہیں بنا سکتی۔ عروبہ اب ڈائریکٹ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بیٹھی اپنی کزن کا قیمہ تو ضرور ہی بنا دے۔ اس دھمکی پر ماہم کا تیزی سے چلتا ہوا قلم رکا۔ اسے تھوڑا سا مڑ کر بڑی خونخوار نظروں سے اپنے زمانے بھر کی نکمی اور نالائق کزن کو دیکھا، جو اس وقت زمانے بھر کی خفگی اور ناراضی چہرے پر سجائے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسٹیج پر بیٹھے سپرنٹنڈنٹ کو دیکھا، جو اپنے کام میں مگن تھا، اور نسبتاً دھیمے سے لہجے میں گررائی، بکواس بند کرو، یہ وہی معروضی سوالات ہیں جو میں رات کو رٹے لگا لگا کر یاد کر رہی تھی۔ اور محترمہ اس وقت ٹی وی پر منحوس سا گانا موجاں ہی موجاں دیکھتے ہوئے مونگ پھلی ٹھونس رہی تھی۔ اب مرو کہیں جا کر، خبردار مجھے دوبارہ تنگ کیا، یہ اسجد کی دھمکی دی۔ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اس نالائق کو کچھ بتانے کی۔ ماہم کے دو ٹوک انداز پر عروبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس سے زیادہ اسے اپنے سگے بھائی کے خون سفید ہونے پر ڈھیروں غصہ آیا۔ وہ اپنے دکھ اور رنج میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سپرنٹنڈنٹ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ محترمہ، اگر آپ اپنی نظریں دوسروں کے پیپر کی بجائے اپنے پیپر پر رکھیں تو آپ آئندہ کئی سال تک ایم اے کے پیپرز دے سکتی ہیں، ورنہ نقل کرنے میں آپ کو 3 سال تک ڈسکوالیفائی ہو کر گھر میں مکھیاں مارنا ہوں گی۔ عروبہ نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے براؤن پینٹ کوٹ اور ڈیشنگ پرسنالٹی والے سپرنٹنڈنٹ کو دیکھا، جس کی خوبصورت پرسنالٹی اور وجاہت کو اس نے پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی 15 منٹ پہلے ماہم کے ساتھ خوب سراہا تھا۔ وہ دونوں حیران تھیں کہ 4 پیپرز کے بعد اچانک گنجے اور ادھیڑ عمر سپرنٹنڈنٹ کی بجائے یہ چاکلیٹی ہیرو کہاں سے نمودار ہو گیا۔ وہ تو تیز ترار سی سونیا یہ اطلاع لے کر 1 منٹ میں آئی تھی کہ پہلے والے سپرنٹنڈنٹ کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے یہ موصوف ان کی جگہ آئے ہیں۔ محترمہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نظریں اپنے پیپر پر رکھیں۔ اس کی سخت آواز پر عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی ڈیشنگ پرسنالٹی اب اسے زہر لگ رہی تھی۔ آپ میری جگہ پر بیٹھ کر دیکھ لیں کہ مجھے کتنا دوسروں کا پیپر نظر آ رہا ہے، اور دوسرے بھی وہ
جن جو ہمسایوں کے حقوق اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے جذبات سے آ رہی ہوں۔ عروبہ نے انتہائی ناخوشگواری سے جواب دیا اور اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بہرحال بی بی میں آپ کو صبح سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل آگے والی محترمہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب مزید آپ نے ڈسٹربنس کریٹ کی تو میں آپ کی جگہ تبدیل کر دوں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے اب دہک رہا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی اگر تیسری لائن میں وہ چوتھی خالی سیٹ چیئر پر آپ مجھے بٹھا دیں گے۔ عروبہ نے اب بھی اسے سراسر چڑھایا تھا۔ کیوں؟ اس نے وہ مشکل ضبط کر کے پوچھا۔ وہاں میری ایک اور دوست بیٹھی ہے، آج اسے بھی آزمانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں کوئی حسرت نہ رہے اور یقین آ جائے کہ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عروبہ کے ڈھیٹ لہجے پر ماہم نے مڑ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی جو اس وقت شیر کی غار میں ہاتھ دینے پر تلی بیٹھی تھی۔ دو چار اور لڑکیوں نے بھی پیپر چھوڑ کر بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ وہ بے پرواہی سے بیٹھی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ نے مکمل سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اپنے ڈپٹی کو آواز دی، اظہر ان محترمہ کی سیٹ چینج کر دیں اور سب سے آگے جو چیئر خالی پڑی ہے وہاں ان کا رول نمبر لگا دیں، اور یہ دوبارہ ڈسٹربنس کریٹ کریں تو شیٹ کینسل کر کے میرے پاس لے آئیں۔ مجھے ان کا کیس بناتے ہوئے دلی خوشی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، ماہم کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا۔ اس نے فکرمندی سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا جس کو وہ خواہ مخواہ ستا رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنا سوال مکمل کر کے اسے معروضی سوالات کروا دے گی، مگر اس کی یوں ہجرت کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ عروبہ نے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے شعلہ وار نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے پر اعتماد انداز میں مطلوبہ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دائیں جانب بیٹھی اس کی کلاس فیلو ہینا نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا تو عروبہ کے چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بائیں جانب بیٹھی ہما کا پیپر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آرام اور سکون سے بیٹھتے ہی دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ اس کی پوری کلاس میں زیادہ تر لوگ بڑی محویت اور تیزی سے پیپر کر رہے تھے اور 60 لوگوں کی کلاس میں صرف 4 بوائز تھے جو اس وقت سب سے آخر میں تھے، لیکن پورا سال یونیورسٹی میں ریلیکس پڑھنے کے بعد بھی ہر سیمسٹر بڑی کامیابی سے پاس کر جاتے تھے۔ عروبہ نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے سے کچھ قدم کے فاصلے پر بنے اونچے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ سپرنٹنڈنٹ کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔ بے اختیار پہلو بدلا اور سوالیہ پیپر اٹھا کر ایک دفعہ پھر پڑھنا شروع کر دیا، جس میں سے زیادہ تر سوالات اسے نہیں آتے تھے۔ 3 سوال وہ حل کر چکی تھی اور چوتھے اور پانچویں نے اسے وقت میں ڈال رکھا تھا۔ ایم اے اردو کا جدید شاعری کا پیپر تھا۔ سوالیہ پیپر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں سپرنٹنڈنٹ کو بے دریغ کوسا اور کن اکھیوں سے ہما کے پیپر کی طرف دیکھا جو پروین شاکر کی غزل نگاری پر دھڑا دھڑ لکھ رہی تھی۔ ہما کی اپنی طرح سائز میں بڑی لکھائی پر آج اسے بے انتہا پیار آیا تھا۔ ہما کے فبی مائل جسم کا سب سے زیادہ وہی ریکارڈ لگایا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کی لکھائی کے سائز نے اس کی مشکل کافی آسان کر دی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اور نظر بچا کر لکھنا شروع کر دیا۔ پروین شاکر کی غزلوں میں غزل کے پیکر کا احساس ہے۔ اس کی ایک وجہ پروین کی نسوانی بصیرت بھی ہو سکتی ہے جس نے غزل کو ایک کومل لڑکی کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ عروبہ نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ سپرنٹنڈنٹ نے حاضری والا صفحہ اس کے سامنے لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کا رنگ تیزی سے اڑا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ محترمہ پروین شاکر کی غزل نے کومل لڑکی کا روپ یقیناً ویسے ہی دیکھا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کو دھڑا دھڑ نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی نہیں سر، میں نے کسی کی نقل نہیں کی بلکہ خود لکھ رہی ہوں، اس نے ڈٹائی سے وضاحت دی۔ میں نے کب کہا آپ خود نہیں لکھ رہی ہیں؟ یقیناً آپ اپنے قلم سے ہی بائیں طرف والی محترمہ کا دیکھ دیکھ کر لکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور یہ F16 پر حاضری لگاتے ہوئے آپ نے اگلی والی محترمہ کا رول نمبر اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ مانا کہ آپ نقل لگانے میں ایکسپرٹ ہیں، کوئی آدھی مجرم محسوس ہوتی ہیں، لیکن بندہ کم از کم رول نمبر تو اپنا لکھتا ہے۔ یہ جعلی کام آپ کم از کم میرے سینٹر میں امتحان دیتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ یہاں اس رول نمبر کو ریموور سے صاف کر کے اور آنکھیں کھول کر اپنا لکھیں۔
سپرنٹینڈنٹ کا سخت اور دو ٹوک لہجہ روبا کو اچھا خاصا تپا گیا۔ منحوس، اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور غصے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی طرف کھینچا۔ سپرنٹینڈنٹ نے استہزائیہ تبسم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنک پھولدار سوٹ میں ملبوس اس طالبہ کو دیکھا جو صبح سے ہی اسے زچ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرّہ صاف شفاف تھا، البتہ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لائنیں انہیں مزید خوبصورت بنا رکھا تھا۔ گلابی رخساروں پر غصہ اور ناراضی عجیب سی بہار دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی تلملائے ہوئے انداز سے اب اپنا رول نمبر لکھ رہی تھی۔ یہ لے، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں لکھا تھا، بس ایک ہندسے سے گڑبڑ ہو گئی اور ٹینشن میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، وہ بے دلی سے وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اس کے بچکانہ انداز پر اصفر درانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹینشن میں مزید گڑبڑ مت کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کے بائیں طرف والی محترمہ پروین شاکر والا سوال مکمل کر کے فیض احمد فیض والا سوال شروع کر چکی ہیں۔ کہیں آپ پروین شاکر کی رومانوی شاعری میں فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری کی خصوصیات لکھنا شروع کر دیں۔ اصفر کا لہجہ متبسم و شریر تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں ایک دفعہ پھر اسے خراج تحسین پیش کیا اور چڑھ کر بولی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے، اس نے جس سیٹ پر پروین شاکر والا سوال لکھا ہے وہ مجھے لے دے، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں کسی نکمی اور نالائق لڑکی کا فیل ہو جانا زیادہ پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ اسے بوٹیاں فراہم کر کے پاس کروایا جائے، اس نے بھی جواباً چڑھایا۔ ہاتھ میں حاضری شیٹ پکڑے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کی زیادتی سے اروبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم سے پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھیں۔ بڑے ابا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اروبا کا غصے سے دماغ زیادہ چلتا ہے، ورنہ پڑھائی سے اس کی بیزاری کا پورا گھر گواہ تھا۔ اب بھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں پروین شاکر کے متعلق ہونے والا ڈسکشن اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کا قلم بھی دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گمشدہ شاعری اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ وہ مکمل جوش و خروش سے لکھنے میں مگن تھی جب دائیں طرف بیٹھی ہیرا نے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سرگوشی کر کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لکھتے لکھتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ او دنیا جہاں کی بیوقوف اور نالائق لڑکی، یہ اشعار تم نے باجی پروین کی شاعری کے اندر لکھے ہیں؟ انکل ناصر کاظمی کے ہیں؟ کیوں فیل ہونے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ اروبا کو اپنی گروپ فیلو کا یہ انداز سراسر برا لگا۔ تم میرے پیپرز پر نظر ٹکائے بیٹھی ہو کہ میں کیا لکھ رہی ہوں، اور پھر پیپر چیک کرنے والے نے کیا پروین شاکر کا پورا دیوان گھول کر پی رکھا ہوگا؟ زمانے کی جاہل لڑکی، یہ پیپر سر توفیق نے چیک کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ناصر کاظمی کی شاعری پر کر رکھا ہے، اور جن کو ویسے ہی تمہاری غیر حاضریوں کا بہت غصہ ہے، اور یہ غصہ نکالنے کا صحیح موقع ماشاءاللہ تم خود ہی فراہم کر رہی ہو، مبارک ہو۔ ہیرا اسے لان تان کر کے اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نو ٹاکنگ۔ سپرنٹینڈنٹ کی سخت آواز پر اروبا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بادل نخواستہ اپنے پیپر پر جھک گئی اور سوچنے لگی، بھلا ناصر کاظمی کو کیا سوجی کے جلنے والے لوگوں کو ہوا دینے لگی؟ اچھا خاصا عورتوں والا شعر تھا، اسے کاٹتے ہوئے خاصا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر دو چار دوسرے اشعار پر اسے کچھ شک سا ہوا، لیکن پھر سر توفیق کی یادداشت کی خرابی کی دعا کرتے ہوئے اس نے رہنے دیے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پیپر حل کیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سوری یار، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ منہ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے حقیقتاً خفت زدہ لہجے میں کہا، جبکہ اسے تو لگا تھا کہ کسی نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شٹ اپ، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اپنا یہ لاسٹ سیمسٹر مکمل نہ کر پاؤں، تاکہ کاشانہ نور میں ماہم منصور کے جھنڈے لگ جائیں، ہر طرف سے واہ واہ ہو جائے، اور میں تو ویسے بھی کاشانہ نور کے عالم و فاضل لوگوں کے لیے بدنامی کا دھبا ہوں، اور جب اب میں اس پیپر میں بری طرح فیل ہو جاؤں گی تو ساتھ ہی تمہاری قابلیت کی مثالیں دی جائیں گی، اور تم یہ موقع کیوں ہاتھ سے گنوانا چاہو گی؟ اروبا کی آنکھیں ممکنہ بے عزتی کے خیال سے لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ناگواری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔
عروبہ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، تم غلط سوچ رہی ہو، بلیو می میرا ارادہ تھا کہ سوال مکمل کر کے تمہیں معروضی سوالات کروا دوں گی۔ ماہم نے بڑی نرمی اور آسانیت سے کہا کہ وہ ناراضی سے تیز تیز چلتی رہی۔ اس پر خفگی غصہ اور اجنبیت اس کے چہرے پر خفگی غصہ اور اجنبیت واضح تھی، اور یقین کرو مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسمارٹ اور ڈیشنگ سے سر اتنے زیادہ روڈ اور فرض کی ادائیگی میں اتنے زیادہ سخت ہوں گے۔ میں ہکا بکا رہ گئی جب انہوں نے تمہاری سیٹ تبدیل کی۔ اور ماہم نے ایک دفعہ پھر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بڑی بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی اور برہم سے نظر انداز کر کے اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، مگر وہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہنستے مسکراتے چہروں کو مکمل سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ یقین کرو مجھے سپرنٹینڈنٹ سر پر بہت غصہ آیا۔ ماہم نے ایک دفعہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر وہ بھڑک اٹھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر کتاب کھول کر نقل کرواتے؟ جب اس نے دیکھا کہ میری نظریں ایک زمانے بھر کی بے مروت لڑکی کے پیپر پر ہیں جو مجھے لمحہ بھر کو بھی لفٹ نہیں کروا رہی، جس کا خون سفید ہو چکا ہے، تو وہ کون سا میرے مامے کا پتر تھا جو میرا خیال کرتا؟ وہ روکھے لہجے میں بولی، وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسجد آگے۔ ماہم کی نظر اچانک ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے اسجد پر پڑی تو عروبہ نے بھی چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس نے پاس آ کر بڑے خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلایا تھا، اور اسے دیکھتے ہی ماہم کے چہرے پر رنگوں کی دھنک سی بکھری تھی۔ عروبہ نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا، جس کے گلگوں چہرے پر بھی اور بھی رنگ آ گئے تھے۔ ہاں بھی گرلز، کیسا ہوا پیپر؟ وہ قریب پہنچتے ہی بے چینی سے بولے تھے۔ پیپر کا یاد آتے ہی عروبہ نے ایک دفعہ پھر منہ پھلا لیا۔ اسجد نے معنی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کیا تو اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتی ماہم بڑی دلکشی سے مسکرائی اور دانستہ خاموش رہی۔ اسجد نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے ماہم کا پیپر تو حسب سابق بہت عمدہ ہوا ہوگا، البتہ عروبہ کی سائڈ سے اس دفعہ بھی کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اسجد کے شرارتی لہجے پر عروبہ نے احتجاجی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے پارکنگ کی طرف چل دی، جہاں اسجد نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ گھر میں اپنے بڑے ابا نے شور مچا رکھا تھا کہ آج بچیوں کا پیپر ہے اور فوراً ان کو لے کر آؤ، کہیں وہ یونیورسٹی میں پریشان نہ ہو رہی ہوں۔ ماہم نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی ناراضگی کا بتایا اور پھر آہستگی سے پورا واقعہ بتانے لگے، جسے سننے کے بعد اسجد نے دل کھول کر کہہ لگایا تھا۔ چلتے چلتے عروبہ نے مڑ کر غصے سے انہیں دیکھا اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور ناراضی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دم شاک لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اسجد بھائی کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھے سپرنٹینڈنٹ سر کو بڑے ہی شگفتہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اسے سکتہ ہی تو ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی ہے۔ وہ تینوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسجد بھائی اب بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہے تھے، یار ماہم کا تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جبکہ یہ نالائق میری چھوٹی بہن عروبہ ہے۔ اس تعارف پر عروبہ نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر انتہائی کوفت بھرے انداز میں تھوڑا سا رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ ذومعنی انداز میں بولا، اوہ تو اسجد یہ تمہاری سسٹر ہے؟ حیرت ہے۔ اسفر کے ادھورے جملے پر عروبہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جملہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیونکہ اسجد بھائی نے CSS میں ٹاپ کیا تھا اور ان کے خاندان میں سب ہی علامہ اور ذہین و فطین تھے سوائے اس کے۔ بھائی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہا تھا، اس نے سراسر ٹالا، جبکہ اس کے اسٹائل پر عروبہ کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل تو ضرور اس کے سر پہ دے مارے۔ اس نے دل ہی دل میں 2-3 دفعہ اسے کوسا، آؤ یار کہیں بیٹھ کر چائے نہ ہو جائے۔ یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے PhD کر کے آئے ہو امریکہ سے، ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو تم سے ضرور مل کر آؤں گا۔ اسجد بھائی کے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والی کینٹین کے پاس آ گئے تھے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے، جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے دو بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا پیارا گہرا اور ذہین و فطین دوست اسفر ہے۔
اسجد بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا، یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ، جبکہ اسجد بھائی جو خلاف معمول آج خاصا مسکرا رہے تھے، حالانکہ ان کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے سب کزنز ان کے ساتھ ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خوشگواریت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ پتہ ہے ماہم، اسفر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ تھا اور اس کی ذہانت سے بعض اوقات پروفیسرز بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ بڑی توپ شے تھا یہ۔ اسجد بھائی کی بے تکلفی پر روبا نے بیزاری سے اسے دیکھا، جو امتحان ہال کے برعکس اب یہاں مسلسل مسکرانے میں مصروف تھا، اور وہ سب تعریفوں کو یوں سن رہا تھا جیسے اس کا حق ہو۔ ویسے یار، یہ پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ایگزامز ڈیوٹی دینے کا شوق کیسے اٹھ گیا؟ اسجد بھائی نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، بھائی یہ تو بہت بور ڈیوٹی ہے، میں تو زبردستی پھنس گیا۔ پروفیسر علیم الدین کی ڈیوٹی تھی، ان کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ میں کنٹرولر امتحانات کے روم میں کسی کام سے گیا تھا، اتفاق سے ان کے ساتھ میری اچھی خاصی گپ شپ تھی، اور ایمرجنسی میں انہیں میری گردن ہی پتلی نظر آئی، اور میں اچھا خاصا کامرس کا بندہ اٹھا کر اردو ادب ڈپارٹمنٹ میں ایگزامز لینے بھجوا دیا گیا۔ لیکن میں نے بھی یہی سوچ کر لی کہ اب 2 ہی تو پیپرز رہ گئے ہیں، لیکن آج تو میرا اچھا خاصا دماغ گھوم گیا۔ اچھے خاصے ذہین چہرے اتنے نالائق ہوتے ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ آج ہوا۔ اس نے بات کے اختتام پر بڑے معنی خیز انداز میں روبا کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ایجوکیشن سے زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اسجد بھائی مسکراتے ہوئے بولے، یار کم از کم تم تو ایسے نہ کہو، تمہارا تو سارا ہی خاندان ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے۔ تمہارے دادا اس دور کے ایم اے فارسی ہیں جب لوگوں کے لیے میٹرک بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی، اور پھر تمہاری بڑی اماں یعنی تمہاری دادی پاکستان بننے سے پہلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی، اور تمہارے فادر اور مدر دونوں ڈاکٹر، چچا شاید اسٹیٹ بینک میں اور چچی بیکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل، اور مجھے یاد نہیں۔ اسفر نے تیزی سے ان کی بات کاٹ کر توصیفی لہجے میں کہا تو ماہم اور روبا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، جو ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف تھا۔ بس یار، بڑے ابا شروع سے ہی اسٹڈی کے معاملے میں کریزی تھے۔ آگے ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ذہین و فطین تھی۔ میرے ڈیڈی اور مما ڈاکٹر، چھوٹے چچا اسٹیٹ بینک میں، منجلے چچا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور سب سے چھوٹے چچا ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی کی، اور آگے سے ان کی اولاد بھی۔ ان پر تعلیم کے معاملے میں خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خود میرا بھی تو تمہیں معلوم ہے کہ کسٹم میں جاب ہے، اور مجھ سے چھوٹی سسٹر آج کل شادی کے بعد سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنے اپنے میاں کے ساتھ امریکہ ہے، اور اس سے چھوٹا سول انجینئر ہے۔ پھر عروبہ ہے جو کہ بڑے ابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ اسجد نے بڑے خوشگوار انداز میں تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اور تم سناؤ، تمہارا چھوٹا بھائی یہ بات کیا کر رہا ہے، اور باقی فیملی؟ ارے تمہیں یہ بات یاد ہے؟ اسفر نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں یاد، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خاصا کتابی کیڑا تھا وہ، اور جب کمبائن اسٹڈی کے لیے ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے شور سے وہ خاصا تنگ ہو جاتا تھا۔ عباد ماشاءاللہ تمہاری طرح سی ایس ایس کر کے فورن سروس میں چلا گیا تھا، آج کل اپنی اسپینش بیوی اور بیٹے کے ساتھ بہت مزے میں ہے۔ دیٹس گریٹ، اس نے تو تم سے بھی زیادہ جلدی دکھائی۔ بس یار، تمہیں پتہ تو ہے کہ محبت کا جادو سٹ چڑھ کر بولتا ہے، اور میرے مما پاپا تو اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈڈ ہے۔ بیٹی تو ان کی کوئی تھی نہیں، تینوں بیٹوں کو البتہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی ہے۔ اسفر نے ہنستے ہوئے مزید اطلاع دی، سارے کے سارے ہی محبت کے مارے چھچھورے لگتے ہیں۔ جھک کر ٹرے سے برگر اٹھاتے روبا نے آہستگی سے طنزیہ لہجے میں ماہم کو سنایا، جس نے گھور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اوکے اسجد، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ اسفر نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا، اس وقت مجھے ماما کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے، اور پاپا خود بھی یونیورسٹی نہیں آئے۔ لو، ان کا کیا سارا خاندان آج کل یہیں ہوتا ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں۔ عروبہ کا دل خاصا چلا ہوا تھا، وہ ابھی بھی سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہم کی گھوریاں بھی بے اثر تھیں۔ تمہاری مما ابھی بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ اسجد نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جناب، اب تو ماشاءاللہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں، اور پاپا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ان سے کچھ فاصلے پر ذرا آگے چل رہے تھے، جبکہ کچھ کھانے پینے کے بعد عروبہ کا موڈ بھی خاصا بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا صدمہ اسے بھول گیا تھا، اور اب وہ ذرا بہتر موڈ کے ساتھ ماہم سے محو گفتگو تھی، جبکہ اسجد بھائی اور اسفر ان دونوں کو فراموش کیے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے آگے جا کر رک گئے تھے، اور جب تک وہ دونوں پاس پہنچی
دونوں الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اوکے گرلز، انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ذرا اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ بیسٹ آف لک۔ اسفر کے زومینی لہجے اور شرارتی آنکھوں پر عروبہ نے تل ملا کر ماہم کو دیکھا، جو بڑی خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ عروبہ نے اسے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھڑی اپنے سے ذرا فاصلے پر ایک گروپ میں کھڑی بلیک سوٹ والی لڑکی کی شرٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے لگی، جو قدرے فاصلے پر بھی بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگلے 10 منٹوں میں وہ لوگ گھر کی طرف روانہ تھے۔ بڑے ابا دنیا کے ذہین ترین اور پڑھاکو لوگ بوٹیاں لگا کر پیپر دے کر آ گئے ہیں۔ بڑے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے مانی نے ان کو اندر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپٹ پہ لیٹا بڑے ذوق و شوق سے کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر ڈائننگ روم میں بڑے ابا اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پینے میں مگن تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عروبہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاعری کی بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر اسے دے ماری اور اس کی بدقسمتی کی کتابوں کے شدائی بڑے ابا نے اندر آتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا، جس نے عجلت میں اس پہلے سے بوسیدہ کتاب کے بکھرے اوراق کو اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بے عقل لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم بھی ایسے جاہل لوگوں کے دماغوں میں بسکنا نہیں کرتا۔ غصہ اور دکھ سب کچھ ہی تھا بڑے ابا کے لہجے میں۔ سوری ابا، اس مانی کے بچے نے آتے ہی میرے اوپر نقل لگانے کا الزام لگا دیا تھا۔ اس نے فوراً بوکھلا کر وضاحت دی، لیکن بیٹا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کتابوں کو میزائل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ بات کرتے کرتے مانی کی طرف مڑے، جو اب انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھا اقرا چینل لگا کر کسی آیت کو انتہائی غور سے سننے کی پتہ نہیں اداکاری کر رہا تھا یا پھر واقعی سنجیدہ تھا۔ اور عثمان، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بڑے ابا کے سخت لہجے پر وہ فوراً خفت زدہ لہجے میں بولا، سوری ابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا مذاق میں اور دل آزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے تنبیہی لہجے پر مانی نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ بڑے ابا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ رات عروبہ باجی ماہم آپی کو بار بار پکا کر رہی تھی کہ معروضی سوالات تم نے مجھے حل کروانے ہیں۔ میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا تھا۔ اپنے چچا زاد کی وضاحت پر عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا اور ماہم کا سب سے چھوٹا بھائی اور اس کا فرسٹ کزن تھا۔ بڑے ابا نے تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا اور خاموش رہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ماہم کے ہاتھ سے سوالیہ پرچہ لے کر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئے تو عروبہ نے سکون کا سانس لیا۔ موقع ملتے ہی وہ آنکھ بچا کر اس منظر سے غائب ہو گئی، جبکہ ماہم اب بڑے جوش و خروش سے بڑے ابا کے ساتھ پیپر ڈسکس کرنے میں مگن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس ایک ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی کزن نوال اور علینا ایک دوسرے کا فیشل کرنے میں مگن تھی۔ قسم سے بندہ کسی جاہل اور ان پڑھ خاندان میں پیدا ہو جائے تو بہتر ہے، ہر روز کے تانوں سے تو بچ جاتا ہے۔ اپنی فائل بے پرواہی سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ وہ دھڑام سے میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ علینا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بندہ اگر نالائق اور کن ذہن ہو تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو تایا ابو اور تائی اماں سے افسوس کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں وہ دونوں شہر کے مشہور ترین ڈاکٹرز اور کہاں ان کے زمانے بھر کی نکمی اولاد۔ قسم سے تم نے تو ناک ہی کٹوا دی ان کی۔ نوال، جو کہ چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی لیکن بولنے سے باز نہیں آئی، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح چڑ گئی۔ کیا نہیں کیا؟ نوال زور سے اٹھی۔ بڑے ابا کو کتنا شوق تھا کہ تم بھی رمشا آپی کی طرح ڈاکٹر بنو، اور تایا ابو یا تائی اماں FSC میں خود تمہیں پڑھاتے تھے، لیکن تمہاری ماشاءاللہ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ انٹری ٹیسٹ میں اعزاز کے ساتھ فیل ہوتے ہیں، اور محترمہ نے FSC سیکنڈ ڈویژن میں کی۔ ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہاری رمشا آپی نے بورڈ میں FSC میں ٹاپ کیا اور انہی کی بہن نے سیکنڈ ڈویژن میں بمشکل FSC کیا۔ تائی اماں بیچاری تو تمہارا رزلٹ آنے پر شرمندگی کے مارے 2 دن باہر ہی نہیں نکلی اور نہ ہی اپنے کلینک گئی۔ چھوٹے چچا کی نوال، جو کہ خود MBA کر رہی تھی، اس نے غصے سے پورا واقعہ یاد کروایا، جس کو سن کر عروبہ نے غصے سے سر جھٹکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تو کس بیوقوف کا قول ہے کہ ڈاکٹرز کے بچوں کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ حالانکہ اسجد بھائی اور نوفل نے بھی تو اپنی پسند سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور رمشا آپی کو شوق تھا، انہوں نے MBBS کیا، جبکہ میں نے تو پہلے دن سے ہی احتجاج کیا تھا کہ مجھے فائن آرٹس پڑھنی ہے، مگر سارے ڈنڈے سوٹے لے کر میدان میں اتر آئے اور کرو زبردستی، پھر ایسا ہی رزلٹ ملنا تھا۔ اچھا تو محترمہ نے
پھر بی ایس سی کے بجائے بی اے تو اپنے شوق سے کیا تھا، احتجاجاً سب سے پنگا لے کر بی اے کیا تو اس میں کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ بھی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ۔ نوال نے قدرے ناگواری سے بات کاٹی۔ عروبہ نے کہا جانے والی نظروں سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا، جس کو اس کے چھوٹے بھائی نوفل کی منگیتر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور بولو، ماسک لگا کر انشاءاللہ چہرے پر جھڑیاں پڑیں گی۔ وہ سیدھے سیدھے بددعاؤں پر اتر آئی۔ عروبہ، بہت بری بات ہے لینا آپی نے تحمل سے کہا تو عروبہ نے سرد سے جواب دیا، آپ کو محترمہ کی گزبر لمبی زبان نظر نہیں آ رہی؟ مجھے ہی کہہ رہی ہیں، حالانکہ آپ سب اچھے خاصے لوگوں کو جو ڈھیروں ڈھیر ڈگریاں لیے جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ کہ ہر بندے کی ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اب ایک کلاس میں ایک ہی بچہ فرسٹ آتا ہے نا، ساری کلاس تو نہیں آتی۔ جس کو دیکھو میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ لینا آپی اور نوال کا سارا غصہ اور جھنجھلاہٹ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ لینا آپی گھبرا کر اٹھی، سوری میری جان، نوال کا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلاسز میں فرسٹ آنے والے سارے اسٹوڈنٹس تمہارے فرسٹ کزن ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اور سب کی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ ان کی یہ کزن کسی طور پر پیچھے نہ رہ جائے۔ تم خود سوچو کہ بی اے کے بعد تم نے اپنی مرضی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ لیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور یہ ایم اے اردو بھی تو تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ مجھے قطعاً ایم اے اردو کرنے کا شوق نہیں تھا، وہ تو محترمہ ماہم صاحبہ کو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر کے سکون نہیں آیا اور بڑے ابا سے کہہ کر زبردستی میرا داخلہ کروا دیا۔ حالانکہ گھر میں آرام سکون سے میں کوکنگ کرتی تھی، پینٹنگ اور ایمبرائڈری کے اتنے شاہکار ڈیزائن میں نے بنائے تھے، فیبرک پینٹ میرے جیسا شاندار کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ذرا یہ پڑھاکو لوگ یہ کام کر کے دکھائیں جو مجھے اتنے تانے دیتے ہیں۔ عروبہ نے اتنی سارت سے کہا کہ لینا آپی کو فوری طور پر کچھ کہہ نہ پائیں۔ اتنی خود پسندی؟ نوال نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، یہ تو مانتے ہیں کہ پورا خاندان۔ عروبہ جیسی سگر لڑکی کوئی نہیں، ماشاءاللہ ہر قسم کی کوکنگ میں تم ایکسپرٹ ہو، گھر کے کونے خطروں میں تمہارے ہاتھ کے شاہکار سجے ہوئے ہیں۔ لیکن میری جان، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسے خاندان میں پیدا ہو گئی ہو جہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ لینا آپی نے کھلے دل سے اسے سراتے ہوئے حقیقت بتائی، اور تھا بھی ایسا۔ اس نے کینڈل میکنگ، فلاور میکنگ، گلاس پینٹنگ اور بے شمار اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ اس کے خاندان کے لوگ ان کو سراہنے سے زیادہ کتابوں اور نظریات پر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھا بس ہاتھ منہ دھو اور فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ اگلا پیپر کب ہے؟ لینا آپی نے فوراً موضوع بدلا تو اگلے پیپر کا سن کر اس کی ساری جذباتی اور حساسیت اڑ گئی۔ اس نے دہل کر کیلنڈر کی طرف دیکھا اور اس پیپر میں صرف 2 چھٹیاں تھیں اور پیپر سب سے مشکل اقبالیات کا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور چینج کر کے کچن میں آئی جہاں مما گھریلو حلیے میں مصروف تھی۔ مما آج آپ کلینک نہیں گئیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی ڈھکن اٹھا کر مختلف پتیلیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر بڑی چچی بڑی عجلت میں کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ ہاں بیٹا، آج علینا کے سسرال والوں کو کھانے پر بلایا ہے، تم فوراً کھانا کھا کر چچی کی ہیلپ کرواؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ لینا آپی بڑے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کی شادی کی بات چیت آج کل خاندان سے باہر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مما اور بڑی چچی دونوں بڑی کانشیس تھی۔ مما اور بڑی چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں، اس لیے بھی دونوں کی خاصی بنتی تھی۔ ہیں، آج شگفتہ چچی بھی کالج نہیں گئی؟ عروبہ نے اچانک اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ شگفتہ چچی فیڈرل کالج میں بایو کی ٹیچر تھی، بایو کی لیکچرار تھی۔ تمہیں بتایا نہیں کہ آج علینا کے سسرال والے آ رہے ہیں، پھر بھی فضول سوال کیے جا رہی ہو؟ مما نے سلاد کے کھیرے کاٹتے ہوئے اسے ٹوکا تو اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی۔ مما آپ رہنے دیں، آپ آپریشن تھیٹر میں کوئی آپریشن تو بہت نفاست سے کر سکتی ہیں، لیکن کچن کے کام آپ کے بس کے باہر ہے۔ اتنے بے ڈھنگے انداز سے آپ سلاد بنا رہی ہیں، چھوڑے میں بناتی ہوں۔ اور شگفتہ چچی، آپ بشیرہ اور ماسی فاطمہ کو اندر بھیجیں اور دونوں خواتین آرام و سکون سے اندر جا کر بیٹھیں اور 1 گھنٹے بعد میری کارکردگی چیک کر لیجیے گا۔ اس کے پر اعتماد لہجے پر شگفتہ چچی کے چہرے پر خاصے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے اور انہوں نے فوراً ہی کام چھوڑ دیا تھا۔ تھینکس گاڈ، میں تو خود باجی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی عروبہ کے علاوہ پورے خاندان میں ایک لڑکی بھی ڈھنگ کی نہیں۔ ایک ماہم ہے، اسے اپنی کتاب سے فرصت نہیں۔ حالانکہ صبح اسے میں نے بتایا بھی تھا کہ بہن کے سسرال والے آ رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بڑے ابا کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے فلسفے بکھار رہی ہے، ماں یہاں چولہے کے آگے سڑ رہی ہے اور ہماری اولاد کو پرواہ نہیں۔ بڑے چچا کی 3 بیٹیاں، علینا، ماہم اور افرا، جبکہ ایک بیٹا عثمان تھا۔ علینا آپی آج کل ہاؤس جاب کر رہی تھی، جبکہ ماہم اس کی کلاس فیلو اور افرا ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شگفتہ چچی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ریلیکس رہے، ابھی بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔
اروبا نے بہت مہارت اور سلیقے سے سلاد بناتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دی، کام تو ہوتا رہے گا، پہلے تھوڑا بہت کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی۔ چچی نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا، پھر مما کی طرف متوجہ ہوئیں جو کہ ان کی جیٹھانی کے ساتھ ساتھ بڑی بہن بھی تھی۔ قسم سے باجی، میرا عثمان اگر اروبا سے بڑا ہوتا تو اتنی سگھر لڑکی میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتی۔ چچی نے ہنستے ہوئے مما سے کہا تو وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں بس کچن کے اندر ہی اروبا کی قدر ہوتی ہے اور باہر نکلتے ہی سب کو بھول جاتا ہے، ورنہ تہمینہ نے اپنے عادل کا بھی تو باہر رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے دونوں لائق بیٹوں کے لیے پہلے خاندان کی بیٹیوں کا ہی سوچا اور اب صباحت بھی اپنے عمر کے لیے باہر لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہے۔ حالانکہ نوال کا رشتہ لیتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ میں تہمینہ کو عادل کے لیے کہوں گی، لیکن شاید اٹھتے بیٹھتے اس کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ فوراً ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور عادل کی منگنی کر آئی۔ مما کے تاثر بھرے لہجے پر اروبا نے دہل کر اپنی ماں کو دیکھا اور دل ہی دل میں تہمینہ چچی کا شکریہ کیا۔ اسے پڑھاکو سے عادل بھائی سے سخت چڑ تھی، جو موٹا سا چشمہ لگائے اکاؤنٹس کی کتابوں میں گم رہتے تھے۔ باجی اگر آپ کہیں تو میں صباحت سے بات کروں، آخر کو آپ نے بھی تو اس کی نوال کا رشتہ لیا ہے، چچی نے قدرے دھیمے لہجے میں مما سے کہا تو روبا کا دل دھک دھک رہ گیا۔ اسے اپنا یہ فلرٹی اور شوق سا کزن بھی سخت ناپسند تھا، جس کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ فلرٹی طبیعت کے بھی یونیورسٹی میں خاصے چرچے تھے۔ اپنی وجاہت پر اسے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مان تھا، اسی کیمپس میں ہونے کی وجہ سے وہ اور ماہم اس کے ہر افیئر کی گواہ تھیں۔ آج کل وہ میس کمیونیکیشن کی عافیہ کے ساتھ ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ خود وہ ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رہنے دو شگفتہ، تم بات مت کرنا ورنہ صباحت سمجھے گی کہ میں نے نوال کا رشتہ شاید اسی لالچ میں لیا ہے۔ جس بندے کو خود احساس نہ ہو اسے احساس دلانے کا کیا فائدہ۔ اروبا کی مما نے بہت صبح سے بات کی اور کبابوں میں ہرا مسالہ مکس کر کے اروبا نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ جنت بخشے ہماری ساس کو، جب تک زندہ رہی سب کے بچوں کا برابر خیال کیا۔ میری ریمشا کے لیے خود اپنی بیٹی سے بات کی اور ہماری نند عالیہ کی جرأت نہیں ہوئی کہ ماں کے آگے ایک لفظ بھی بول سکے۔ حالانکہ وہ خود ساری زندگی شادی کے بعد امریکہ میں رہی، لیکن بچوں کی تربیت بہت عمدہ کی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہیں بھی اپنی الینا کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر میں ہی رشتے طے ہو جانے تھے۔ ابھی عالیہ کے 2 بیٹے اور بھی تو تھے، اور دونوں ہی ماشاءاللہ لائق پائق ڈاکٹر۔ اروبا کی مما کے لہجے میں کی یاسیت پر شگفتہ چچی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ہاں باجی، میری بھی یہی خواہش تھی کہ الینا کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہو، مگر شگفتہ چچی نے رنجیدہ لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ارے چھوڑے چچی، آج کل بزنس میں جتنا فائدہ ہے وہ کسی پروفیشن میں نہیں، اور آپ کے ہونے والے داماد کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے، 2 دنوں میں الینا آپی کو اسپتال بنوا دیں گے۔ اور پھر اتنے چاؤ سے تو انہوں نے رشتہ مانگا۔ اروبا نے بہت خوشگوار لہجے میں انہیں مثبت پہلو دکھایا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب بہت پرسکون انداز میں اس کے ساتھ کباب بنا رہی تھی۔ جبکہ اروبا کی مما کو باہر سے ٹیلی فون آنے کی اطلاع آئی تو وہ فوراً کچن سے نکل پڑی۔ خواتین و حضرات، تمام پڑھے لکھے محنتی اور ذہین لوگوں کو دادا بس اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ایسی تمام خواتین جن کا کل اقبالیات کا پیپر ہے وہ اپنی کتابیں اٹھا کر فوراً سے پیشتر دادا با کے حضور حاضری لگا دیں، جہاں وہ بارسوخ ذرائع کے مطابق اقبال کی فارسی شاعری پر ایک طویل لیکچر دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ایم اے فارسی میں گولڈ میڈل ایسے ہی نہیں لیا۔ بے شک ان کی کلاس میں اس وقت صرف 3 اسٹوڈنٹ تھے۔ ماں نے کی شوخ و شرارتی اطلاع پر اقبال کے تصور شاہین کا رٹا لگاتی اروبا نے جھنجھلاہٹ اور تلملاہٹ سے اسے دیکھا۔ ان کو یہ اطلاع کس منحوس فسادی نے دی ہے کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اروبا نے جل کر پوچھا تو ماں کی نگاہوں کی چمک بڑھ گئی، ایک طنزیہ اور پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس کا تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم نے ان سے ضرور یہ پوچھا تھا کہ ایم اے اردو والوں کو اقبالیات کے پیپر میں علامہ اقبال کی فارسی شاعری والا حصہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت گھٹیا انسان ہو تم۔ اروبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے اپنے سے کئی سال چھوٹے مانی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ماہم، تم اپنے اس فسادی بھائی کو پٹا ڈال کر رکھا کرو، کسی دن میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ اروبا نے سنجیدگی سے اسٹڈی کرتی ماہم کو دھمکی دی تو ماہم نے تنبیہی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو حسب عادت شرارت کے موڈ میں تھا۔ ماں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بڑی بہن سے مذاق نہیں کرتے؟ اس دن بھی بڑے ابا نے تمہیں ڈانٹا تھا، اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن عقل تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ اروبا کے خراب موڈ کی وجہ سے ماہم نے اسے ٹھیک ٹھاک نتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو روبا بھی کو کچھ بھی نہیں کہا، بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔
گھر میں اچھا خاصا علم کا کنواں ہے، جبکہ آپ لوگ پیاس بجھانے کے لیے خلاصوں کے رٹے مار رہے ہیں۔ میں جا کر کہہ دیتا ہوں بڑے ابا سے کسی کو بھی آپ سے فیض یاب ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود شوخ ہو گیا تھا۔ دیکھا یہ پھر فساد ڈلوائے گا، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی لگائی بجھائی کر کے نیا فتنہ پیدا کرے، جو کہ پیدا کرنے میں یہ ایکسپرٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں شرافت سے بڑے ابا کے اسٹڈی روم میں چلے جانا چاہیے۔ روبا اپنی کتاب اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں بولی تو ایک شرارتی سی مسکراہٹ نے مانی کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ماں ہم نے بھی اٹھنے میں آفت سمجھی، ویسے بھی علامہ اقبال کی فارسی شاعری نے اسے بھی کافی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ اگلے دن وہ خاصے اہتمام کے ساتھ تیار ہو رہی تھی، وائٹ ایمبرائڈری والے سوٹ کے ساتھ چنری کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے۔ اس نے لپسٹک بھی خاصی ڈارک لگائی تھی، اور جب اس نے چوڑیوں والے اسٹینڈ سے مختلف کلرز کی چوڑیاں بھی نکال کر پہننا شروع کر دی تو ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ محترمہ، آپ یونیورسٹی میں پیپر دینے جا رہی ہیں، نہ کہ کسی پسند پارٹی میں، اور جتنی محنت آپ اپنے اوپر کر رہی ہیں اتنی دیر میں بندہ کم از کم معروضی سوالات کا رٹا مار سکتا ہے۔ ماہم کے طنزیہ لہجے پر اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے اہتمام سے مسکارا لگانا شروع کر دیا۔ بلا شبہ وہ آج خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ کمر تک آتے گھنے سیاہ بال، جن پر نہ جانے وہ کون کون سے گھریلو ٹوٹکے آزماتی تھی، اس وقت شیمپو کر کے ہلکا سا کیچر لگا کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ کہیں تم یہ سارا اہتمام اسفر دورانی کے لیے تو نہیں کر رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو بے فائدہ ہے، اس کی نظر خاصی کمزور ہے۔ ماہم کے شرارتی لہجے پر اس نے مسکارا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، میں ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی۔ وہ بھی ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے امپریس نہیں ہوتا، ورنہ پچھلے پیپر میں بھی تم پنک سوٹ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ماہم نے مکمل اسفر کی طرفداری کی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر خونخوار انداز میں بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیچے اسجد گاڑی میں ہارن پر ہارن دے رہے ہیں، انہوں نے آفس بھی جانا ہے، اور یہاں محترمہ کے 16 سنگار ہی پورے نہیں ہو رہے۔ ماہم نے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اسے مزید چڑھایا اور نیچے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا کر اسجد کو تیاریوں کی اطلاع دے دیتی ہوں تمہاری، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماہم کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اقبالیات کی بھاری بھرکم کتاب اٹھائی اور اس کے پیچھے لگ گئی، کیونکہ ماہم سے بعید نہیں تھا کہ وہ جا کر اسجد بھائی سے شکایت چڑھ دے۔ اور اسجد بھائی کا غصہ تو پورے گھر میں مشہور تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ لوگ جب کلاس میں پہنچی تو پیپر شروع ہوئے پورے 10 منٹ لیٹ ہو چکے تھے۔ اسفر دورانی نے اسجد بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ سوالیہ پیپر دیکھتے ہی روبا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی اقبال کا فلسفہ خودی والا سوال آیا ہوا تھا، جو ماہم کے بار بار کہنے پر بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یار ماہم، یہ فلسفہ خودی والا سوال آ گیا ہے۔ ہاں تو آنا ہی تھا، تم اور کرو 16 سنگھار، بیوٹی پارلر چلی جانا تھا، جتنی دیر میں تم نے اپنا میک اپ کیا تھا نا، آرام سے یہ ٹاپک دیکھ سکتی تھی۔ ماہم نے طنزیہ انداز میں آہستگی سے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسفر نے اس لمحے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ ماہم تو فوراً جھک کر لکھنا شروع ہو گئی۔ تم زندگی میں کبھی تانے دینے سے باز نہ آنا، روبا نے خفگی سے کہا تو ماہم کو پچھلے پیپر کی ناراضی یاد آ گئی۔ میں اقبال کی خودی والا سوال لکھنے لگی ہوں، تم ذرا سائڈ سے دیکھ کر لکھتی رہنا، ماہم نے قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا تو روبا کا سانس بحال ہوا۔ باقی پیپر تو اسے معلوم تھا کہ جیسے تیسے کر کے وہ کر لے گی، جبکہ 20 نمبر کا پورا ایک سوال اسے نہیں آتا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اپنی خودی کا تصور دیا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ آپ نے اپنی خودی کو پس پش ڈال دیا۔ اسے اقبال کا تصور خودی کیا سمجھ آئے گا؟ اسفر دورانی نے ایک دم اس کے سر پر آ کر کہا، جبکہ ماہم کی نقل لگاتی روبا ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے سر پر پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ دھڑا دھڑ نقل کرنے میں مشغول تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکی تھی۔ روبا نے خفت زدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی خودی بیدار ہو چکی تھی اور اب اس نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت کچھ تو اسے لکھتے ہوئے سمجھ آ گیا تھا، باقی سوال مکمل کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ دوران پیپر اسے وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے، لیکن اس میں خیریت رہی کہ اسفر دورانی نے اسے قطعاً نہیں ٹوکا۔ اس نے بھی اس لحاظ اور مروت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپر کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی۔ معروضی سوالات سارے اس نے ماہم سے پوچھ کر کیے تھے، اور ماہم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ خاصی محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ اچھا خاصا شاندار تھا۔ تھینکس گاڈ یار، آج کا پیپر جتنا ٹف تھا اتنا ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ مجھے قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی
اسجد بھائی کا انتظار کر رہی تھی جب عروبہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں ماہم سے کہا، دعائیں دو اسفر درانی کو جس نے آج پروفیشنل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں روکا نہیں، پھر تمہاری ڈھٹائی اور نالائکی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں نقل کرنے کا موقع دیا، ورنہ تم جس طرح اونٹ کی مانند گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ شاید اسجد انہیں لینے آ جائے، عروبہ کی جان جل کر خاک ہو۔ اب ایسے بھی محترم مہرباں نہیں، اور میں نے کون سا تمہارا پیپر دیکھا تھا، صرف دو سوال پورے کیے اور یا پھر معروضی سوالات پوچھے تھے۔ ماہم کو غصے سے دیکھتی اس نے تڑک کر اطلاع دی، ہاں تو باقی رہ کتنے سوال کیے تھے؟ صرف 2، اور ان میں بھی ایک کے کافی سارے پوائنٹس تم نے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہیرا سے پوچھے تھے۔ ماہم نے منہ توڑ جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پورا 1 سوال میں نے خود کیا۔ ماشاء اللہ، ماہم کا لہجہ استہزائیہ تھا، شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی فرسٹ کزن اور ہونے والی نند کو ایسے طعنے دیتے ہوئے؟ لینے دو اسجد بھائی کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ عروبہ کا لہجہ استہزائی تھا، ہاں ضرور، اگر وہ آج ہمیں لینے آ گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں انتظار کرتے ہوئے۔ ماہم نے خفگی سے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، اس کا موڈ آج خاصا خراب تھا، اوپر سے اسجد بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے، اسے خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے اسجد بھائی کے دوست اسفر کی آواز سن کر وہ چونک گئی، ہائے لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ میں تلاش کرتا رہا، ابھی اسجد کا میرے سیل پر فون آیا تھا، آپ نے شاید اپنا سیل فون آف کیا ہوا ہے۔ او سوری، عروبہ نے گڑبڑا کر فوراً اپنا ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا جو وہ پیپر کے بعد آن کرنا بھول گئی تھی۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھلکڑ کزن کو دیکھا، اچانک اسے اسفر سے کچھ فاصلے پر آف وائٹ سوٹ میں کھڑی گریسفل سی خاتون کا خیال آیا جو مسکرا کر ان دونوں کی بوکھلاہٹ انجوائے کر رہی تھی، جبکہ وہ بڑی سرت سے اب ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ ماما، یہ اسجد کی سسٹر عروبہ اور یہ ان کی کزن ماہم ہے، جن کے لیے اسجد نے فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آفس میں کسی کام میں پھنس گیا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم گھر ڈراپ کر دیں۔ السلام علیکم، وہ دونوں گڑبڑا کر اکٹھے ہی بولی تھی، جبکہ وہ ان کے خفت زدہ انداز پر ایک دفعہ پھر مسکرائی۔ اور گرلز، یہ میری بہت نائس اور گریسفل مدر ہیں، جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ کی موسٹ فیورٹ پروفیسر ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑے مہذب انداز میں مخاطب تھا، بات کے اختتام پر اس کا چہرہ مکمل شوخی کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاباش بیٹا، اتنی کیوٹ بچیوں کے سامنے ماں کو خوب مکھن لگایا جا رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو ماہم نے فوراً تائید کی، نہیں آنٹی، اسفر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت متاثر کن پرسنالٹی کی حامل خاتون ہیں۔ یا اللہ، یہ آج سارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، جبکہ اسجد بھائی سے فون پر بات کرتے ہوئے عروبہ نے توصیفی انداز میں اسفر کی ماما کو غور سے دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کی رنگت میں گلابیاں گھلی ہوئی تھیں اور پورے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر نمایاں تھا۔ وہ بڑی مہربان اور خاصے متحمل مزاج کی حامل لگ رہی تھی، جبکہ لہجے میں محبت اور اپنائیت کا عنصر بہت واضح تھا۔ اسجد بھائی سے بات کر کے وہ خاصی مطمئن انداز میں اسفر اور ان کی ماما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر سارے راستے ان کے گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں کو اندازہ ہوا کہ اس کی والدہ خاصا دوستانہ مزاج اور بہت عمدہ حصے مزاج رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ بہت محبت سے ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ ماہم تو اپنے مزاج کے مطابق فوراً ان سے بے تکلف ہو گئی تھی، جبکہ عروبہ زیادہ تر مسکراتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ اسجد ماشاءاللہ بہت ذہین اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ جب اسفر اور اس کے دوست کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو اسجد کی خصوصی فرمائش ہوتی تھی کہ آنٹی چکن پائی بنا کر کھلائیں۔ آنٹی بہت بے تکلفی سے اسے بتا رہی تھی، جی آنٹی۔ اسجد کھانے پینے کے بے حد شوقین ہے، گھر میں تو عروبہ کی شامت آئی رہتی ہے، ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی فرمائش کے ساتھ کچن میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہم نے بھی ہنستے ہوئے اطلاع دی، اس کا مطلب ہے کہ عروبہ بیٹی کو کوکنگ کے ساتھ خاصا لگاؤ ہے، آنٹی نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ آنٹی، لگاؤ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جنون کہیے محترمہ کا، بس چلے تو کسی ہوٹل کو اپنی خدمات سونپ دیں۔ وہ تو ہمارے بڑے ابا نے سختی کی اور محترمہ ایم اے کے پیپر دے رہی ہیں، ورنہ پورے گھر میں آپ کو عروبہ کے ہاتھ کے شاہکار نظر آئیں گے۔ یہ بہت سگڑ اور گھریلو لڑکی ہے، جو سوٹ میں نے پہنا ہے اس پر پینٹ محترمہ کا کمال ہے۔ ویری نائس، آنٹی نے توصیفی نظروں سے ماہم کے فیروزی سوٹ کو غور سے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے، انہوں نے چشمہ لگا کر ایک دفعہ پھر داد دی، جبکہ عروبہ کا چہرہ اس تعریف پر یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسفر نے بیک مرر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے تینوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بیٹا، میرے پاس بھی شیفون کا سوٹ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی ڈیزائننگ بنا دیجیے گا، آنٹی کی فرمائش پر اسے بے اختیار ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔
وہ کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح انگلیاں مروڑنے لگی۔ جی آنٹی ضرور، کیوں نہیں بنا کر دے گی، ماہم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر گھر کے گیٹ پر اترتے ہوئے ماہم اور روپا نے انہیں گھر آنے کو کہا، لیکن وہ محبت سے ٹال گئیں اور کسی دن آنے کا وعدہ کر کے ہی ان دونوں نے انہیں جانے دیا۔ ویسے اسفر بھائی کی ماما خاصی مہذب، خوش مزاج اور دوستانہ طبیعت کی ہیں۔ اس عمر میں اتنا غضب ڈھاتی ہیں تو جوانی میں تو قیامت ہوگی۔ ماہم نے کھلے دل سے انہیں سراہا تھا تو روبا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بڑے ابا پوچھ رہے ہیں، ذہین اور پڑھاکو لوگ پیپر دے کر آگے۔ مانی اچانک کمرے میں ٹپک پڑا۔ کیوں، تمہاری نظر کمزور ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فوراً شیطان کی طرح حاضر ہو جاتے اور روبا نے اس کے شرارتی لہجے پر تپ کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ پیپر حسب معمول اور حسب سابق پھر اچھا نہیں ہوا۔ مانی نے اندازہ لگایا، بکواس بند کرو، پیپر میرا بہت شاندار ہوا ہے۔ اس نے فوراً تردید کی، اس کا مطلب ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کوئی مکا ہو گیا ہوگا، ورنہ۔ اس نے پھر شرارت سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ماہم، اس لمبو کو سمجھا لو ورنہ میں اس کا سر توڑ دوں گی۔ وہ حسب عادت پھر بھڑک اٹھی، اچھا بھائی چلے جاتے ہیں، اتنے غصے میں کیوں گھور رہی ہو؟ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ بڑے ابا نے روبا باجی کے لیے ایم فل کا سلیبس منگوانے کو کہا ہے تاکہ وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ کیا؟ اور روبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے مانی کو دیکھا۔ واقعی؟ ماہم نے بھی حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ بڑے ابا بخوبی جانتے تھے کہ روبا نے کتنی مشکل سے اور مر کے ایم اے کے پیپرز دیے تھے۔ میں ہرگز ایم فل نہیں کروں گی، چاہے بڑے ابا مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دیں، اس نے غصے سے اعلان کیا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ایم اے بھی کلیئر نہیں ہوا، ابھی آپ کی 2 سپلیاں تو لازمی آئیں گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مانی کا اس بات پر گلا دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ حقیقتاً اپنے فیل ہونے کی دعائیں خلوص دل سے کرنے لگی۔ گھر میں اچانک لینا آپی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے سسرال والے تعلیق لینے آئے تھے تو روبا کی ماما نے بھی اچانک اسجد اور ماہم کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ گھر میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ماہم نے لاکھ شور مچایا کہ ابھی اسے ایم فل کرنا ہے، جبکہ روبا کی ماما کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ شگفتہ چچی نے بھی کہا کہ وہ دو بیٹیوں کا جہیز 1 مہینے کے شارٹ نوٹس پر کیسے تیار کریں گی۔ ماما نے صاف کہہ دیا کہ علینا کی تیاری کرو، جبکہ ماہم کی تو گھر کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود 2 شادیوں کے ہنگامے نے ہر بندے کو متحرک کر دیا۔ روبا کی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ کپڑوں کے معاملے میں شگفتہ چچی اس کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اسجد بھائی کی بری کے علاوہ لینا آپی کی جہیز کے کپڑوں کے لیے بھی اروبا ہی ڈیزائننگ کر رہی تھی، جبکہ ماہم کو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود بنائے۔ اس دن بھی وہ شگفتہ چچی اور ماہم کے ساتھ فینسی ہاؤس میں شادی بیاہ کے کپڑوں کے سلسلے میں آئی تھی۔ 2-3 لہنگے نکلوا کر وہ کاریگر کو اپنا مطلوبہ ڈیزائن سمجھا رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین کو بہت زور سے کسی سے ملتے دیکھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اسجد بھائی بھی غائب تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر بلیک پینٹ پر اسکائی شرٹ پہنے بڑے خوشگوار موڈ میں اسفر درانی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ مما اور شگفتہ چچی ان کے دائیں طرف کھڑی اسفر کی مما کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے میں مگن تھی۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، کام ادھورا نہ رہ جائے، اس خیال سے وہ جھنجھلا کر آہستگی سے بولی، بھئی ہماری بیٹی لگتا ہے خاصی مصروف ہیں۔ اسفر کی مما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، ان کے لہجے میں خاصی اپنائیت اور محبت تھی۔ نہیں آنٹی، بس آپ لوگ بزی تھے، میں نے سوچا مما لوگ مل لیں پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اس نے بھی اجلت بھرے انداز میں فوراً صفائی دی، مما آپ اب شاپنگ میں آنٹی لوگوں سے ہیلپ لیں، میں اور اسجد نیچے گاڑی کے پاس ہیں، اب تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ڈریس ڈیزائنر آپ کے پاس ہے۔ اسفر اسے دیکھتے ہوئے بہت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر قطعاً شک نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اروبا کے ہاتھ کو گرمجوشی سے اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں لے کر کہا تو اروبا ان کی اتنی محبت پر یکدم شرمندہ سی ہو گئی۔ اسجد اور اسفر دونوں شاپ سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اب آنٹی کو اپنے سلیکٹیو ڈریسز دکھانے لگی۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی چوائس کو سراہا تھا، جبکہ مما کو اسفر کی مما سے مل کر شاید زیادہ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اروبا سے فوراً کہا کہ وہ ان کی بھی ہیلپ کروا دے، جو اپنی بھانجی کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے آئی تھیں۔ پھر پورے 2 گھنٹے لگا کر اروبا نے ان کی مکمل مدد کروائی، کچھ کپڑے بنے ہوئے سلیکٹ کیے، جبکہ بعض کے لیے اس نے بہت خلوص دل سے انہیں کچھ مشورے دیے اور کاریگر کو سمجھایا، جبکہ اس دوران چچی اور مما نے اپنی کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ، آج ایک دفعہ پھر مجھے بیٹی نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت خلوص دل سے میری ہیلپ کی اور یقین مانو دل خوش ہو گیا، وہ جاتے ہوئے بہت اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھیں، جبکہ اروبا خاموشی سے ان کی باتوں پر مسکراتی رہی۔
وہ سارے کام والے کپڑے کارپٹ پہ رکھے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی، جبکہ ایک ساڑی کو تہہ لگاتے ہوئے شگفتہ چچی نے بظاہر سرسری لہجے میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مما کو مخاطب کیا۔ باجی، آپ نے ذرا اسجد سے پوچھنا تھا کہ اس کے دوست اصفر کی کہیں بات طے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ ماما اور عروبہ دونوں بے ساختہ چونکی۔ ماہم نے شرارت سے گلا کھنکھارا۔ پتہ نہیں شگفتہ، یہ تو اسجد کو پتہ ہوگا، ویسے اس کی والدہ اس دن شاپنگ سینٹر میں بار بار اصرار تو کر رہی تھی کہ کسی دن شام میں چکر لگائیں۔ ہاں تو چلے چلتے ہیں کسی دن، بلکہ کسی دن کیوں، 2-4 دنوں میں شادی کے کارڈز وغیرہ چھپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اسجد تو ضرور بلائے گا اپنے دوست کو۔ ہم ساری فیملی کو ہی شادی پر انوائٹ کر لیں گے، آپ اور میں دونوں اسجد کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شگفتہ چچی نے سلیقے سے کپڑے ٹانگتے ہوئے جواب دیا تو ماہم نے شرارتی لہجے میں پوچھا، خیر ہے والدہ، کسی خاص مشن پر جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں، ہمارے جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ شگفتہ چچی نے ابرو اٹھا کر اسے قدرے خفگی سے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، ماہم گڑبڑا کر رہ گئی۔ عروبہ نے مسکراتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ شگفتہ چچی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کم ہی سب ان سے مخاطب ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا تو وہ قطعاً خیال نہیں کرتی تھی، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ لڑکا تو ویسے بھی بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ عروبہ کی ماما کی بات پر ماہم نے بے ساختہ ہنسی کا گلا بڑی صفائی سے گھونٹا۔ اسٹڈی کے معاملے میں بے تحاشا جنونی، اس معاملے میں قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ماہم ان کی متوقع امیدوں پر پانی پھیرا۔ اچھا؟ عروبہ کی ماما کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر عروبہ کو دیکھا اور عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے ماہم کو دیکھا جو بہت سنجیدگی سے سوٹ کی ترپائی کرنے میں مگن تھی۔ آج صبح سے گھر میں مہندی کا ہنگامہ جاری تھا۔ الینا آپی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے اور دونوں فیملیز کا مشترکہ فنکشن قریبی ہوٹل کے ہال میں تھا۔ گھر میں صبح سے افراتفری کا عالم تھا۔ سارے کزن صبح سے ڈرائنگ روم میں ڈھولک کی تھاپ پر گانوں کی پریکٹس کرنے میں مگن تھے۔ الینا آپی اور ماہم تو آرام سے بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ عروبہ سمیت باقی کزنز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ الینا اور ماہم تو شام کو بیوٹی پارلر چلی گئیں، جبکہ باقی کزنز گھر میں ہی تیار ہونے کا ارادہ تھا۔ شام 7 بجے سب لوگ ہال میں پہنچ گئے۔ ابھی لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آئے تھے جب مما کو اچانک یاد آیا کہ وہ مٹھائی والا ٹوکرا تو گھر ہی بھول آئی۔ مما کے کہنے پر وہ مانی کے ساتھ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو گھر سارا خالی تھا، بس کچھ ملازمین گھوم پھر رہے تھے۔ اسٹور سے مٹھائی نکال کر ملازم سے کہہ کر اسے برآمدے میں رکھوائی تو معلوم ہوا کہ مانی صاحب کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور وہ 15 منٹ انتظار کا کہہ کر خود گاڑی لے کر چلا گیا۔ جھنجھلاہٹ اور کوفت نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے سوچا کہ چوڑیاں ہی پہن لے جو وہ جلدی میں پہننا بھول گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تو شیشے نے بتایا کہ آج وہ خاصی دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ٹی پنک کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت کھلی پڑی تھی اور ریشمی دوپٹہ دودھیا گردن سے بار بار پھسلا جا رہا تھا۔ ہلکا ہلکا میک اپ اور میچنگ لپسٹک نے اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا، تو میچنگ جویلری اور دونوں بازوؤں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنی وہ دل میں اتر جانے کی حد تک خوبصورت دلکش لگ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے گہرے سیاہ بالوں نے ساری کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دیوار پر لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری تو سامنے اسجد بھائی جو کہ وائٹ سوٹ پہنے گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالے بڑی تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ میں اصفر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کمال کرتی ہو عروبہ تم، وہاں مما نے شور مچا رکھا ہے کہ عروبہ گھر مٹھائی لینے گئی اور ابھی تک واپس نہیں، اور تم یہاں آرام سے گھوم رہی ہو۔ اسجد بھائی کے لہجے میں خاصی ناراضی تھی اور اصفر کے سامنے یہ خفگی اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر گئی۔ تو میں کیسے واپس آتی؟ وہ مانی کا بچہ 15 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک گاڑی لے کر واپس نہیں آیا، وہ بھی قدرے ناراضی سے کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ تو بچہ ہے، تم تو اتنی اچھی خاصی عقل مند و سمجھدار ہو، گھر میں 3 ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں اور تمہارا اپنا پرسنل فون کا سیل فون ہے، کسی کو بھی فون کرتی کوئی اور لینے آ جاتا۔ مما نے وہاں اپنا بی پی ہائی کر رکھا ہے اور اچھا خاصا تقریب کا دھولا ہوں، لیکن سارے مہمانوں کے سامنے مجھے بھی جھاڑ دیا مما نے۔ اب کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ کہاں مٹھائی والا ٹوکرا؟ اسجد بھائی خاص سے جھنجھلائے ہوئے تھے، لگتا تھا مما نے اپنا سارا غصہ ان پر اتارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ آج ان کی بھی تو مہندی ہے۔ باہر برآمدے میں رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ بھی غصے سے کہہ کر رکی نہیں اور تیزی سے باہر آ گئی۔ اصفر کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے اس کے غصے کا گراف مزید بلند کر دیا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ باہر گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی، جبکہ اسجد اور اصفر اندر جانے کے ان کاموں میں بزی ہو گئے اور پورے 10 منٹ کے بعد واپس آئے تو وہ تپی بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ اسجد بھائی نے آتے ہی سنبھالی اور بہت تیزی سے گاڑی بیک کی تھی، جبکہ اصفر ان کے ساتھ برابر میں فرنٹ سیٹ پر تھا۔
گاڑی ایک سگنل پر رکی، پھولوں کے گجرے لیے ایک بچے نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تو اسجد بھائی نے فوراً 2 گجرے لیے اور مسکراتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھائے۔ شاباش، لے لو، بھائی کی آج مہندی ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ بس مجھے غصہ آ گیا تھا، مما نے سب کے سامنے ہی مجھے جھاڑ دیا، اوپر سے ماہم کی بچی نے دانت نکالنے شروع کر دیے، جس پر میں مزید کھول گیا۔ اسجد بھائی کی محبت بھری وضاحت پر اس کا سارا غصہ بھگ سے اڑ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے گجرے پکڑ لیے۔ ویسے یار، تمہاری اس وقت شکل دیکھنے والی تھی۔ میری مما نے فوراً کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ جاؤ، کہیں غصے میں گاڑی نہ مار دے۔ حالانکہ میں نے لاکھ کہا کہ بہت سیانہ بندہ ہے، کم از کم اپنی شادی سے 1 دن پہلے ایسی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرے گا۔ اصفر کے شرارتی لہجے پر اسجد بھائی نے مصنوعی غصے میں اسے دیکھا اور گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی۔ وہ اندر پہنچی تو مما خاصی بزی تھی، اس لیے اس نے مطلوبہ چیزیں شگفتہ چچی کے حوالے کی اور خود اپنی کزن نوال وغیرہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریب کے اختتام پر وہ اصفر کی مما سے ملی، جو گرے کلر کی ساڑی میں خاصی گریسفل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بہت خوش دلی سے ملی۔ پھر باقی ٹائم وہ ان کے پاس کھڑی ان کو ٹائم دیتی رہی۔ شادی والے دن بلیک شارٹ شرٹ والے سوٹ میں اس کی چھب ہی نرالی تھی، ہاف سلیو سوٹ میں اس کے گورے بازو دمک رہے تھے، بالوں کا سٹائلش سا جوڑا بنائے، گلے میں نازک سا نیکلس پہنے اس کی لمبی گردن خاصی نمایاں ہو رہی تھی۔ اور اس دن تو مما نے خاص طور پر اس کی نظر اتاری تھی، وہ ساری لڑکیوں میں بہت منفرد اور سٹائلش لگ رہی تھی۔ ڈنر کا اہتمام اوپن ایئر میں تھا۔ وہ مختلف مہمانوں سے ملتی ہوئی لان کے درمیان میں لگے رنگ برنگی روشنیوں والے فوارے کے پاس پہنچی تو یکدم احساس ہوا کہ ہائی ہیل کا وہ نازک پٹی والا جوتا جواب دے گیا ہے۔ او مائی گاڈ! اس نے کوفت غصے اور بے بسی سے جوتے کو دیکھا۔ اس نازک اور خوبصورت جوتے پر اس کی اور نوال کی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ اتفاق سے دونوں کا نمبر 1 تھا اور دونوں کو پوری مارکیٹ گھومنے کے بعد ایک ہی جوتا پسند آیا، جو عروبہ نے خاصا لڑ جھگڑ کر خرید لیا تھا اور نوال نے وہی شاپ پر کھڑے ہو کر اسے خوب کوسا تھا۔ وہ ایک بھی قدم چلنے سے قاصر تھی۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، ہر کوئی کھانا کھانے میں مگن تھا۔ جھنجھلاہٹ سے وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ میں آپ کو ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں اصفر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ خیریت؟ وہ قدرے طنزیہ انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ چند قدم چل کے آگے آیا۔ ہاں بھئی، بہت ضروری بات کرنی تھی، وہ کان کھجاتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ عروبہ نے کوفت سے اپنے جوتے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے بہت ریلیکس انداز میں اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جی فرمائیے۔ عروبہ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ اصفر نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا اور ساتھ پڑی خالی چیئر کو تھوڑا سا گھسیٹ کر اس کے پاس کیا اور بیٹھ گیا اور بہت گہرے لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھیے عروبہ، میں بہت صاف گو بندہ ہوں اور کسی لگی لپٹی کا قائل نہیں۔ میں نے الحمدللہ بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ آپ میرے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ عروبہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں بھئی، بندے کو ایسے ہی کھل کر اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، اگرچہ میری والدہ بہت ذہین، محنتی اور پڑھاکو لڑکیاں پسند کرتی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بندہ نظر وٹو کے طور پر نکما اور پڑھائی چور بھی ہونا چاہیے۔ اور شکر ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے آج ہی آپ کی مما سے میرے سلسلے میں بات کی ہے اور آپ کی مما نے کہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کر جواب دیں گی۔ میں نے سوچا وہ تو بعد میں جواب دیں گی، میں خود ہی محترمہ سے 2 ہاتھ کر لوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں اکیلے بیٹھ کر میرا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ کیا؟ وہ بے ساختہ چیخی اور پھر سنبھل کر دائیں بائیں دیکھ کر نسبتاً دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن ایگزامز ڈیوٹی کے بعد خراب ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نقلیں مارنے کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ، اس کی آواز پھنسنے لگی۔ اصفر کا شرارتی لہجہ اور ذومعنی نظریں اسے تپا رہی تھیں۔ ہاں ہاں بولے، میں بہت اچھا ہوں، اس نے مزید چڑھایا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں ابھی آپ کی مما سے آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی تھی، ایک دم پاؤں کے پاس پڑے ٹوٹے ہوئے جوتے پر نظر ایک دم پاؤں کے پاس پڑے ٹوٹے ہوئے جوتے پر پڑی تو خوف کے مارے پھر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اصفر ہنسا۔ دیکھیے، ٹینشن مت لیں، مجھے ماہم نے سب بتا دیا ہے۔
آپ کی اسٹڈی سے دلچسپی والے تمام قصوں سے میں بخوبی واقف ہوں، اور ڈرے اس وقت سے اگر بڑے ابا نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیا جو اپنی بیوی کی اسٹڈی کے معاملے میں بھی کریزی ہوا تو آپ کا تو کباڑا ہو جائے گا۔ مجھے اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ایسا بندہ ڈھونڈ چکے ہیں جس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو خود ایم فل اور پی ایچ ڈی کروا لے گا۔ کیا؟ اروبا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ قطعاً اس کی شرارت نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگی تھی۔ آپ تو مجھے ایم فل نہیں کروائیں گے نا؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ہرگز نہیں، اسور نے فوراً شوخی سے کہا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے فوراً زبان دانتوں تلے داب لی، جبکہ اسور کا بلند اور شوخ کہا فضا میں گونجا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی، اس کے منہ سے پھنسے انداز میں نکلا۔ اروبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ تھی اور لبوں سے مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ اسور نے اس کے ہونٹوں پر لرزتی خفیف سی مسکراہٹ اور رخساروں پر پھیلتی سرخی کی لہر کو دلچسپی سے دیکھا۔ خبردار، آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ میں مما کو یہاں لے کر آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آج سب کچھ فائنل کر کے ہی جائیں۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا اٹھا اور انگلی سے وارننگ دی۔ اروبا کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے ایک گروپ کی طرف بڑھا، جبکہ اروبا نے ایک دفعہ پھر ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا۔ اب پیروں کے ساتھ ساتھ دل بھی وہاں سے اٹھنے سے انکاری تھا۔ اس نے لمبا اور طمانینت بھرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ دل میں دھنک رنگوں کی ایک برسات سی اتر آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت، بہت ہی چلبلے نٹ کھٹ سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔